جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير دار. طلع البدر علينا. الحمد لوليه والصلاة والسلام على نبيه وعلى آله وأصحابه المتأدبين بآدابه. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أولياؤه إلا المتقون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وآله وبارك وسلم. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. برادران اسلام، معزز و محتشم سامعین کرام و حضرات گرامی، گزشتہ جمعہ مبارک میں آپ حضرات نے حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ کو سماعت فرمایا، اور میں نے آخر میں کہا تھا کہ انشاءاللہ اگلے جمعہ مبارک اسی عنوان پر مزید باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. تو انشاءاللہ آج بھی ہمارا عنوان حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ اور آپ کی سیرت اور سوال عمری ہوگا. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، اے مالک پروردگار کلمات حق کہنے کی توفیق عطا فرما، اور کلمات حق کو سننے کے بعد اس پر عمل اور مزید ابلاغ و تبلیغ کی توفیق عطا فرما. حضرت سیدنا جنید بغدادی کا جب چرچا بغداد معلیٰ میں عبادت اور ریاضت کے حوالے سے ہونے لگا، تو بغداد معلیٰ کا جو گورنر اور خلیفہ تھا وہ اپنی تسلی کے لیے کہ آیا یہ حقیقت ہے یا پھر بناوٹ ہے، اس بات کو پرکھنے اور ٹٹولنے کے لیے اس نے سوچا کہ حضرت سیدنا جنید بغدادی کا امتحان لیا جائے. تو خلیفہ وقت نے اپنی کنیدہ کو تیار کیا، اور یہ وہ کنیدہ تھی جس سے خلیفہ وقت دیگر کنیدہ کی بنسبت زیادہ پیار اور محبت کرتا تھا، اور وہ دیگر کنیداؤں میں خوبصورت بھی تھی. خلیفہ وقت نے اس کنیدہ کو کہا کہ تم تھوڑا میک اپ وغیرہ کر لو اور گلے کے اندر سونے کی ہار وغیرہ پہن کر حضرت سیدنا جنید بغدادی کے پاس جا. اور پیچھے خلیفہ وقت نے اپنے ایک غلام کے ذمہ لگا دیا کہ تم نے پیچھے جانا ہے اور دیکھنا ہے کہ حضرت جنید بغدادی اس کنیدہ کے ساتھ کیا کرتے ہیں. اب وہ پیچھے پیچھے ہے اور کنیدہ آگے آگے جا رہی ہے. دروازے پر دستک دیا اور کسی طریقے سے وہ اندر میں داخل ہو گئی. اس نے میک اپ بھی کیا تھا اور ویسے بھی وہ حسین و جمیل تھی، اور مزید زیورات بھی گلے اور ہاتھ کے اندر پہن لیے تھے. اب وہ کہتی ہے کہ مجھے رب نے بڑا مال دیا، جنید بغدادی کو کہہ رہی ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ آپ میرے قریب ہو جائیں.
اور اس کے عوض میں آپ کو مال دوں گی۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی نے جب اس خاتون کی بات سماعت فرمائی، آپ نے اپنی نگاہ کو جھکا لیا، تھوڑی دیر تک نگاہ جھکا کر اب خاموش رہے۔ اس کے بعد آپ نے بڑی سانسیں لینا شروع کر دی۔ جب سانسیں لی وہ عورت اسی وقت جو ہے دم توڑ دیتی ہے، اس کا انتقال ہو گیا۔ اب غلام جو ہے اس بات کا چشمدید گواہ ہے۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی نے اس خاتون کو نہ دیکھا، نہ ہاتھ لگایا، نہ آگے بڑھے، بلکہ اپنی گردن کو جھکا کر کچھ پڑھنے لگے یا خاموش ہو گئے۔ وہ خادم جو ہے خلیفہ وقت کے پاس پہنچ گیا، وہاں جا کر عرض کرتا ہے حضرت جنید بغدادی نے ہاتھ نہیں لگایا، جبکہ آپ کی کنیزہ نے دعوت دی تھی ہم بستر ہونے کی، لیکن جنید بغدادی نے ٹھکرا دیا، اور لگتا ہے کہ آپ غضب میں آ گئے، اور غضب میں آنے کی بنا پر اس عورت کی روح جو ہے وہ قبض ہو گئی۔ خلیفہ اس بات سے تو مطمئن ہو گیا کہ میں شاید یہ سمجھا تھا کہ جنید بغدادی جو ہے یہ بناوٹی شیخ ہے، اب اسے اس حوالے سے تو اعتماد ہو گیا کہ حضرت جنید بغدادی بناوٹی شیخ نہیں ہے بلکہ اللہ کے محبوب اور پسندیدہ بندے ہیں۔ لیکن دوسری طرف اسے غصہ بھی آنے لگا، کہنے لگا اگر عورت نے دعوت دی ہے تو جنید بغدادی کو ایسا نہیں کرنا تھا جس کی بنا پر اس کی جان چلے جائے۔ فوراً خلیفہ اپنے دربار سے نکلا اور حضرت سیدنا جنید بغدادی کے گھر پر تشریف لے آیا، اور آنے کے بعد کہتا ہے حضرت ایک تو مجھ سے گستاخی ہو گئی، اس حوالے سے میں معافی چاہتا ہوں، میں آپ کو پرکھنا اور ٹٹولنا چاہتا ہوں تھا، اور مجھے اب یقین حاصل ہو گیا ہے اب خدا کے نیک بندے ہیں، لیکن ایسا بھی تھوڑی ہوتا ہے کہ آپ جو ہے اب کسی کے لیے ایسا عمل کر بیٹھے کہ جان ہی چلے جائے۔ ایک غلطی ہو گئی، خطا ہو گئی، لیکن اس کی سزا اس قدر شدید اور اتنی خطرناک۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی فرماتے ہیں اے خلیفہ وقت، تجھے شرم و حیا نہیں آتی؟ یہ جو خلیفہ اور گورنر ہوتا ہے اور حاکم وقت جو ہوتا ہے اس کا کام کیا ہے؟ اپنی رعایا کا ساتھ دینا، اس کے ہمدرد بننا۔ اور تو کیا چاہتا تھا؟ اگر مجھ سے خطا ہو جاتی تو آج سے قبل میں نے 40 سال اللہ رب العزت کی عبادت کی ہے، کہیں ایسا نہ ہو جاتا کہ میرے اس عمل بد کی بنا پر میرے ساری عبادت ضائع ہو جائے، ساری عبادت رائگاں ہو جائے۔ اس لیے مجھے جلال آ گیا، جب مجھے جلال آیا میرے رب نے فرشتوں کو بھیج کر اس کی روح کو قبض کر لیا۔ یہ حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کا عظیم مقام ہے بارگاہ ربوبیت میں۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی طویل عرصے تک عبادت کرتے رہے، کتابوں کے اندر مذکور ہے اور مستند کتابیں ہیں، ان کتابوں کے اندر مذکور ہے آپ عشاء کی نماز عشاء کے وقت میں ادا کرتے، اول وقت میں، اور پھر اس کے بعد آپ ساری رات عبادت کرتے اور عشاء کے وضو سے نماز فجر ادا کیا کرتے۔ یہ آپ کا معمول ایک رات اور 2 رات کا نہیں تھا، بلکہ کتابوں میں درج ہے 30 سال تک جو ہے حضرت سیدنا جنید بغدادی کا یہ معمول رہا۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی عبادت اور ریاضت کے حوالے سے آپ کا مرتبہ بڑا بلند ہو گیا۔ آپ کے مرشد اور ماموں حضرت سیدنا سری سختی اب فرماتے ہیں بیٹا اب تم تبلیغ کرو، لوگوں کے درمیان بات کرو۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی منع فرماتے نہیں، ابھی تھوڑا اور انتظار کرتا ہوں، مزید عبادت اور ریاضت کر کے اللہ کا قرب حاصل کرتا ہوں، پھر اس کے بعد عوام کے درمیان وعظ اور
तबलीग करूंगा। एक तरफ तो हजरत सैयदना सरी सख्ती अलैहि रहमा आप पर प्रेशर डाल रहे, एक और प्रेशर था हजरत सैयदना जुनैद बगदादी का, और अभी तक आपने वाद और तबलीग का सिलसिला शुरू नहीं किया था, और वो प्रेशर था अब्दाल की तरफ से। अब्दाल ये विलायत का एक अजीम मनसब है। आप इससे अंदाजा लगाएं कि हर शहर में एक कुतुब होता है जो शहर के सारे निजाम को चलाता है। इसका मतलब यह हुआ कुतुब रूहानी कमिश्नर होता है, शहर के निजाम को चलाता है, और ये रब की जानिब से मुकर्रर करदा होता है। लेकिन कुतुब की तादाद कसीर है, अब्दाल की तादाद बड़ी कलील होती है, कम होती है। और अब्दाल का जो मकाम है ये मकाम कुतुबियत से आला और अरफा हुआ करता है। अब 40 अब्दाल दुनिया में होते हैं, 41 नहीं होते और 39 भी नहीं होते। दुनिया के अंदर 40 अब्दाल हैं, और ये मैं नहीं कहता, अल्लामा जलालुद्दीन सूती अलैहिर्रहमान ने एक किताब में हदीस नकल फरमाई। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि दुनिया में 40 अब्दाल हुआ करते हैं, और आगे फरमाया मुल्क शाम में 22 अब्दाल है, और मुल्क इराक में 18। 22 और 18 अब कितने हो गए? 40 का फिगर मुकम्मल हो गया। 40 अब्दाल रूए जमीन पर होते हैं, और मेरे आका ने फरमाया अगर एक अब्दाल इनमें से एक का अगर विसाल हो जाए तो रब्बुल जलाल उसकी जगह पर एक और ले आता है। और इस तरीके से 40 का अदद जो है यह मुकम्मल हो जाता है। यह हदीस मुबारका के अंदर मज़कूर है, मैंने अपनी तरफ से नहीं कहा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमा दिया, पता ये चला रूए जमीन पर 40 अब्दाल होते हैं। हजरत बगदादी के दरबार में एक वली आया, दूसरा वली आया, किताबों के अंदर मज़कूर है 30 औलिया किराम आए, और वो औलिया कौन? अब्दाल। 30 अब्दाल आए। हर वली जो है ये प्रेशर डाल रहा है कि आप वाद और तबलीग करें। पहला प्रेशर किसका है? आपके मुर्शिद और मामू हजरत सैयदना सरी सख्ती का है, और दूसरा प्रेशर 30 अब्दाल का है। अब आए तीसरा प्रेशर क्या था, और वो प्रेशर काफी वजनी था, और जिसकी बिना पर हजरत सैयदना जुनैद बगदादी अब मैदान में आ गए, और बात का सिलसिला आपने शुरू कर दिया, और सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, बल्कि लाखों अफराद ने आपके हाथों पर ये समझे कि मकाम विलायत को हासिल किया, बड़े बड़े वक्त के शेख बन गए, और कोई मकाम कुतुबियत पर, और कोई अब्दाल, और कोई अक्ताब, और कोई औताद बन गया। ये सारा फैजान हजरत सैयदना जुनैद बगदादी का है। और यहां एक और बात बताना चाह रहा हूं, हजरत सैयदना जुनैद बगदादी जितने भी कादरी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं कादरी हूं, हो सकता है आप में कोई कादरी होगा, कोई चिश्ती होगा, जितने भी कादरी हैं उन कादरियों की जो तरीकत और रूहानियत की जो कड़ी है, अगर उसे देखा जाए तो आगे जाकर हजरत सैयदना जुनैद बगदादी आ जाते हैं। और हजरत सैयदना जुनैद बगदादी के पीर हजरत सैयदना सरी सख्ती आ जाते हैं, और फिर इनके पीर हजरत सैयदना मारूफ करखी आ जाते हैं। यह कादरियत का सिलसिला है। आप शजरा कादरी का मुताला करें, उसके अंदर इन अकाबिरीन के अशार मौजूद हैं। तो हजरत सैयदना जुनैद बगदादी, एक मर्तबा रात को आपको नींद आ गई, लेकिन बज़ाहिर तो आप सो गए, किस्मत के तारे जो है चमक उठे, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दीदार नसीब हो गया। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत सैयदना जुनैद बगदादी से इरशाद फरमाया, ए जुनैद, अब लोगों के दरमियान वाद और तबलीग क्या करो। ये कितनवा प्रेशर था? तीसरा था, और ये ज्यादा मजबूत था। एक प्रेशर मुर्शिद गिरामी की तरफ से आया, दूसरा प्रेशर 30 अब्दाल की तरफ से आया,
اور تیسرا پریشر جو ہے بارگاہ رسالت سے آ گیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے رات کو فرمایا اب صبح ہو گئی۔ صبح مرشد گرامی سے ملاقات ہوئی۔ مرشد گرامی نے فرمایا اے جنید کیا اب بھی منع کرو گے؟ یہ آپ نے فرمایا جنید اب بھی کیا منع کرو گے، جبکہ نبی نے خود ارشاد فرما دیا ہے۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی اپنے شیخ کو عرض کرتے ہیں حضرت آپ کو کیسے پتا چل گیا؟ خواب تو میں نے دیکھا تھا، نبی کا دیدار تو میں نے کیا تھا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے فرمایا تھا کہ اب تم عوام کے بیچ جو ہے وعظ اور تبلیغ کرنا شروع کر دو اور دین کی اس انداز میں خدمت کرو۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی کے پوچھنے پر حضرت سیدنا سری سختی فرماتے میں نے جب رات کو میں سو گیا رب نے فرمایا میں نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا ہے جاؤ اپنے چہیتے ولی کو کہو کہ وہ اب عوام کے درمیان وعظ اور تبلیغ شروع کر دے۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی نے فرمایا ہاں جب رب نے فرمایا نبی نے فرمایا اب جنید بغدادی آج سے دین کی خدمت شروع کر رہا ہے، وعظ و خطاب کا سلسلہ شروع کر رہا ہے۔ جنید بغدادی علیہ الرحمٰن نے جب عوام کے بیچ وعظ شروع کیا، جیسے وعظ کا سلسلہ شروع ہوا عوام سمجھ سے بالا تر کہاں سے آ گئی، ایک فرد نہیں یکے بعد دیگر جو ہے حضرت جنید بغدادی کی محفل میں لوگ آنا شروع ہو گئے، یہاں تک کہ جب وقت مقرر ہوتا دن مقرر ہوتا تو آپ کے اجتماع میں آپ کے خطاب میں عوام کا ہجوم ہوتا، اولیاء کرام کا ہجوم ہوتا اور اکابر علماء موجود ہوتے، اور کتابوں کے اندر درج ہے یہ تو معمول تھا کہ جب بھی اعلان ہو جائے تو کم و بیش 40,000 کا مجمع جمع ہو جایا کرتا۔ یہ 40,000 کا مجمع یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، ایک بہت بڑا ہجوم ہے۔ اور میں نے پہلے بھی بتایا یہ آپ کا جو ککری گراؤنڈ ہے کتنا بڑا نظر آتا ہے، بہت بڑا گراؤنڈ ہے نا ککری گراؤنڈ لی مارکیٹ کا۔ اس گراؤنڈ کے اندر جو عوام آتی ہے وہ کتنی آئے گی؟ تقریباً 20,000 آتی ہے، 20,000 22,000 لگ بھگ۔ اب آپ ذرا غور کریں حضرت سیدنا جنید بغدادی مسند خطاب پر بیٹھ کر جب آپ خطاب فرماتے اس کا مطلب کیا ہوا؟ تقریباً 2 ککری گراؤنڈ کے برابر عوام اور اولیاء مشائخ اور علماء کا ہجوم نظر آیا کرتا۔ اتنی عوام آپ کے درس میں بیٹھتی، اور اس میں کوئی میڈیا نہیں تھا، کیونکہ آج کل تو لوگوں کو مشہور کرنے میں میڈیا کا بڑا کارنامہ ہوتا ہے، اس لیے کہ میڈیا کے پوزیٹیو وے بھی نظر آتے ہیں اور نیگیٹیو بھی نظر آتے ہیں، لیکن پوزیٹیو کے نسبتاً نیگیٹیو وے زیادہ نظر آتے ہیں، یہ زیادہ نظر آتے ہیں۔ تو آج کل تو میڈیا مشہور کرتا ہے، میڈیا جسے عالم بنا دے وہ عالم بن جائے، جسے مفتی بنا دے وہ مفتی بن جائے، جسے شیخ الحدیث بنا دے وہ شیخ الحدیث بن جائے، جسے مفسر بنا دے وہ مفسر بن جائے۔ حقیقت میں اگرچہ کچھ بھی نہ ہو، حقیقت میں اگرچہ کچھ بھی نہ ہو، انہیں الف کا با نہ آتا ہو، قرآن کے معنی اور مفاہیم نہ آتے ہو، وہ مفتی اعظم بھی بن جائے اور شیخ الحدیث بھی بن جائے اور مفسر قرآن بھی بن جائے۔ لیکن یاد رکھیے گا جو صحیح مفسر ہے، صحیح محدث ہے، وہ میڈیا میں ہو یا نہ ہو، اگر وہ دین کی خدمت اخلاص کے ساتھ کرتا ہے تو اس کا مقام فرشتوں کے دربار میں بھی بلند ہے، نبی کے دربار میں بھی عظیم ہے، اور دربار خداوندی میں بھی عظیم سے عظیم تر ہے۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی خطاب فرما رہے ہیں اور عوام کا ہجوم ہے۔ ایک مجوسی اسلامی لبادہ پہن کر آ گیا، اب شکل صورت چال چلن بیٹھنے اٹھنے سے یہی واضح ہو رہا ہے کہ وہ مسلمان ہے، لیکن مسلمان نہیں تھا، آگ پرست تھا، وہ اس میں بیٹھا رہا۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی کا خطاب سنتا رہا۔ جب آپ خطاب سے فارغ ہو گئے اب عوام آ رہی آپ سے ملاقات کر کے جا رہی ہے، وہ انتظار کرتا رہا رش اور ازدحام کم ہو جائے۔
اس کے بعد حضرت سیدنا جنید بغدادی کے پاس آیا، آ کر ایک سوال کرتا ہے، لباس اسلامی ہے، تھا مجوسی، اور کوئی پہچان بھی نہیں پایا کہ مجوسی ہے، ہر آدمی یہ سمجھ رہا ہے مسلمان ہے، لیکن در حقیقت یہ آگ کی پوجا کرنے والا تھا اور اپنا معبود آگ کو سمجھ رہا تھا۔ وہ شخص حضرت جنید بغدادی سے سوال کرتا ہے، اور وہ سوال ایک حدیث کے متعلق ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جنید بغدادی کا یہ عمل حدیث کی شرح بھی کر رہا ہے، اور یہ شرح حضرت سیدنا جنید بغدادی کے عمل سے واضح ہو جائے گی، اور وہ حدیث مبارکہ ترمذی شریف کی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے بچو، وہ خدا کے نور سے دیکھتا ہے۔ یہ روایت وہ پیش کرتا ہے اور کہتا ہے، حضرت اس روایت کا مطلب کیا ہے جو اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ مومن کی فراست سے بچو، وہ خدا کے نور سے دیکھتا ہے؟ تو حضرت سیدنا جنید بغدادی نے کیا جواب دیا؟ فرماتے ہیں، تم اپنی مجوسیت سے توبہ کر کے اسلام کو قبول کر لو، یہی حدیث مبارکہ کا مطلب ہے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے، کہتے ہیں نا، جب علماء کے پاس جاؤ تو لفظ ناپ تول کر پیش کرو، اس لیے کہ لفظوں پر گرفت جو ہے وہ علماء کی ہوتی ہے، لیکن جب شیخ اور اولیاء کے دربار میں بیٹھ جاؤ، کہتے اب خالی زبان کو نہیں سنبھالنا بلکہ دل کو بھی سنبھالنا ہوگا۔ وجہ کیا ہے؟ اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، جو ظاہر ہے اس کو بھی دیکھتے ہیں، اور جو باطن ہوتا ہے رب ذوالجلال اپنے فضل سے وہ بھی ان پر عیاں فرما دیتا ہے۔ تو حضرت سیدنا جنید بغدادی کہ اس عمل سے واضح ہو گیا، جو منصب ولایت پر فائد ہوتا ہے وہ ظاہر کو بھی ٹٹولتا ہے اور باطن کو بھی بھانپ لیتا ہے۔ رب ذوالجلال اتنا عظیم مقام جو ہے اسے عطا فرماتا ہے جو منصب ولایت پر متمکن ہو جائے اور خدا کا ولی ہو جائے۔ یہ کرامت تھی حضرت سیدنا جنید بغدادی کی، اور یہ حدیث مبارکہ کی شرح تھی جو ان کے عمل سے واضح ہو گئی۔ ایک مرتبہ آپ کی آنکھ میں درد ہونے لگا، میں حوالے بڑے پختہ پیش کر سکتا ہوں اور کتابوں سے دیکھ کر پیش کر رہا ہوں، سنی سنائی بات کوئی بھی نہیں ہے، اور جسے جو حوالہ چاہیے حاضر ہے، میں اسے کتاب کھول کر دکھا سکتا ہوں۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی مغرب کے بعد ڈاکٹر کو بلا رہے ہیں، اپنے مریدوں کو کہا جاؤ ڈاکٹر کو لے آؤ، طبیب کو لے آؤ۔ آپ کی آنکھ میں شدید درد ہو گیا، بہت درد ہو رہا تھا، فرمایا جاؤ ڈاکٹر کو لے آؤ۔ مغرب کے بعد ڈاکٹر آیا، ڈاکٹر تھا مجوسی، آگ پرست تھا، اس لیے کہ عراق کے علاقے میں مجوسیوں کی تعداد بہت تھی، کیونکہ اس کے بالکل متصل ایران تھا، اور ایران کا جو آبائی مذہب تھا یہ مجوسیت تھا، آگ پرستی تھا۔ یہ ایک علیحدہ بات ہے، دور عمر فاروق میں جب ایران فتح ہو گیا، پھر جوک در جوک جو ہے لوگ اسلام قبول کرتے رہے۔ تو حضرت سیدنا جنید بغدادی نے کہا ڈاکٹر کو بلا کے لاؤ۔ اب ماہر ڈاکٹر جو تھا وہ طبیب، وہ مجوسی تھا، آ گیا جنید بغدادی کے پاس، چیک کیا، دوائی بتائی، یہ دوائی ہے آپ پیے، اور کہا کہ پانی جو ہے نا آپ کی آنکھ کے لیے زہر قاتل ہے، اپنی آنکھ کو پانی سے آپ بچانا۔ دوائی دے کر وہ چلا گیا۔ اب عشاء کا وقت ہوا، جنید بغدادی سوچنے لگے وضو کرنا ہے مجھے، طبیب نے تو منع کیا ہے، اور اگر میں وضو کروں گا تو پانی جو ہے آنکھ پر جائے گا۔ اب آپ پر کوئی فرض و واجب نہیں تھا، لیکن یہ آپ کا تقویٰ تھا اور رب نے آپ کی کرامت کو اجاگر کرنا تھا۔ اب حضرت سیدنا جنید بغدادی نے وضو کر لیا، وضو کیا تو پانی بھی لگ گیا، عشاء پڑھی، لیکن آنکھ درد ہو رہی تھی، آپ سو گئے۔
رات کو خواب میں آپ کو بشارت ملی، اے جنید تمہاری آنکھ درست ہو گئی ہے۔ خواب میں بشارت دے دی گئی کہ تمہاری آنکھ درست ہو گئی ہے۔ آپ جب صبح اٹھے طبیب آیا پوچھنے کے لیے، حضرت کیا حال ہے آپ کے؟ حضرت سیدنا جنید بغدادی نے فرمایا میں بالکل ٹھیک ہوں، اب کوئی درد نہیں ہے۔ اب وہ ڈاکٹر کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے حضرت پانی سے بچایا نا آنکھوں کو؟ جنید بغدادی نے فرمایا نہیں، میں نے تو وضو کیا ہے۔ تو کہا پھر آپ کی آنکھ کیسے درست ہو گئی؟ میری حکمت یہ کہتی ہے اگر آپ نے پانی کا استعمال کیا ہوتا تو آپ کی آنکھ مزید جو ہے خراب ہو جاتی، درد مزید ہوتا۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی نے فرمایا پانی کیسے نہیں لگے گا، مجھے تو وضو کرنا ہے، اور مجھے تو خواب میں بشارت دے دی گئی کہ وضو کی برکت سے رب نے آپ کی آنکھ کو درست کر دیا ہے۔ اب وہ کیا کہتا ہے سنیے، مجوسی کہتا ہے اس کا مطلب کیا ہوا؟ قربان جائیے۔ مجوسی نے کہا میں مریض ہوں آپ طبیب ہے۔ قابل توجہ بات ہے، کیا کہتا ہے؟ میں مریض ہوں آپ طبیب ہے، میں بیمار ہوں آپ ڈاکٹر ہے، اور کہتا ہے ڈاکٹر کے پاس علاج ہوتا ہے کلمہ پڑھا دے علاج ہو جائے گا۔ اسلام کو قبول کر لیا۔ یہ حضرت سیدنا جنید بغدادی کا مقام ہے۔ اب مزید سنیے، ایک مرتبہ حضرت سیدنا جنید بغدادی کو کسی نے خواب میں دیکھا، اور جنید بغدادی بھی خواب میں آئے، اور نور علی نور اس نے میرے آقا کو بھی دیکھا۔ جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب میں دیکھا تو اس نے خواب کے اندر سوچا ایک مسئلہ درپیش تھا، چلے نبی سے پوچھ لیتا ہوں، آج موقع اچھا لگا ہے، آج نبی سے ہی مسئلہ پوچھ لیتا ہوں۔ ویسے مشائخ سے پوچھتا تھا، اب خواب میں نبی سے پوچھ لیتا ہوں۔ تو بارگاہ رسالت میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مسئلہ درپیش ہو گیا ہے، اس کا حل کیا ہے؟ فرمایا جنید موجود ہے نا، جنید کو پوچھو۔ جنید کی طرف جو ہے رخ کر دیا۔ اب وہ شخص نبی کے امر پر اور نبی کی اجازت سے حضرت جنید بغدادی کے سامنے اپنا سوال پیش کرتا ہے، تو جنید بغدادی نے جواب کیا دیا؟ فرمایا نبی کے ہوتے ہوئے جنید کیسے جواب دے گا؟ نبی کے ہوتے ہوئے جنید کیسے جواب دے گا؟ اس وقت میرے آقا نے فرمایا ہر نبی اپنی قوم پر اپنی امت پر ناز اور فخر کرتا ہے، اور جب میری امت کی بات آئے گی تو میں جنید کا نام لے کر رب کی بارگاہ میں فخر کروں گا کہ میرا پیارا امتی جنید ہے۔ گویا جنید کی بنا پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دیگر افراد کے بیچ جو ہے فخر کریں گے کہ میرے امتی میں اتنا عظیم ولی ہے۔ یہ رب ذوالجلال نے حضرت سیدنا جنید بغدادی کو مقام عطا فرمایا۔ یہاں ایک اور بات پیش کرنا چاہ رہا ہوں، قابل توجہ ہے، وہ بھی آپ سنیے۔ حضرت جنید بغدادی سے کسی نے پوچھا کوئی خاص واقعہ بتائے جس سے آپ نے خاص نصیحت حاصل کی ہو۔ فرمایا میں اخلاص کے متعلق بتاتا ہوں۔ اخلاص میں نے ایک حجام سے سیکھا۔ اب اخلاص مطلب کیا؟ ریاکاری کا نہ ہونا۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ نعمت جسے مل جائے سمجھے وہ اب آسمانوں کی سیر کرے گا، اس لیے کہ ہماری عبادات کے اندر دکھلاوا بڑا ہوتا ہے، ریاکاری ہوتی ہے۔ جو اخلاص اور خلوص چاہیے ہے وہ آج نظر نہیں آتا، الا ماشاء اللہ، کوئی ہوگا۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج ہمیں عبادت کا مزہ نہیں آ رہا، عبادت کا لطف نہیں مل رہا، اس لیے کہ عبادت کی جان جو ہے وہ اخلاص ہے، للہیت ہے اور خلوص ہے۔ تو حضرت سیدنا جنید بغدادی فرماتے ہیں میں نے اخلاص کہاں سے سیکھا؟ نائی سے سیکھا۔ قربان جائیے اولیاء کرام کی ذات پر، چھوٹے چھوٹے فرض سے اتنا سیکھ لیتے ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائے قرآن سے کیا کچھ سیکھتے ہوں گے، حدیث سے کیا کچھ سیکھتے ہوں گے۔ فرمایا ایک مرتبہ نائی کی دکان پر گیا، مجھے حجامت کروانی تھی۔ میں نے اسے کہا خدا کے واسطے میری حجامت کر دو، یعنی پیسے نہیں دوں گا، جیب میں کچھ نہیں تھا۔ کہا خدا کے واسطے فی سبیل اللہ، اللہ کی رضا کے لیے میرے بال کاٹ دو۔
وہ شخص ایک مالدار کے بال کاٹ رہا تھا، نائی، اس نے چھوڑ دیا، کہا تیرے بعد میں بال کاٹوں گا، پہلے ان کے کاٹوں گا۔ اس امیر شخص نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا تیرے بال کاٹا ہوں تو تیرا عوض تو تجھ سے ہی مل گیا ہے، لیکن اس کے بال کاٹوں گا تو اس کا عوض تو میرا رب دے گا۔ دیکھیں کتنا فرق ہے، اس کا عوض جو ہے مجھے میرا رب دے گا۔ اب حجام بھی کتنا پہنچا ہوا تھا، آج کل کی طرح نہیں ہے، آج کل تو یہ پیشہ ہی برا سمجھا جاتا ہے۔ تو میں آج کل کے حجام اور نائی کی بات نہیں کر رہا، میں اس نائی کی بات کر رہا ہوں جو بغداد جیسی زمین پر بیٹھ کر اپنے دندے میں رہتے ہوئے بھی خدا کو راضی کرنے کے لیے ہم تن جو ہے تیار رہتے ہیں۔ تو حضرت سیدنا جنید بغدادی کے بال کاٹنے لگا، بال کاٹنے کے بعد اسے رحم آیا، کہا یہ بیچارہ جانتا نہیں تھا وہ شخص کہ یہ تو جنید بغدادی ہے۔ اس نے ترس کھا کے تھوڑے اور پیسے نکال کے، جس سے کہتے ہیں ایک لفافہ بنا لیا چھوٹے، کہا یہ بھی رکھو آپ کو کام آئے گا، یہ بھی دے دیا۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی بڑے خوش ہوئے، بال بھی فی سبیل اللہ کاٹ دیا، اوپر سے جاتے جاتے پیسے بھی دے رہا ہے، جبکہ ہوتا ہے کہ بال کاٹنے کے لیے پیسے لے جاتے ہیں اور یہ تو اوپر سے پیسے دے رہا ہے۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی نے فرمایا میں نے دل میں ارادہ کر لیا کہ مجھے کوئی تحفہ ملے گا، جو پہلا تحفہ ہوگا میں اسے پیش کروں گا۔ فرماتے میں وہاں سے چلا گیا بصرہ میں، اب میرے چاہنے والے تھے، کسی نے کیا کیا گٹھری لی اشرفیوں کی اور وہ مجھے تحفے میں پیش کر دی۔ اب اشرفیوں کی گٹھری بڑی قیمتی ہوتی ہے، لیکن میں نے ارادہ کیا تھا میں یہ نائی کو دوں گا۔ میں فوراً گیا بغداد اور نائی کی دکان پر گیا، جانے کے بعد کہا کہ یہ تحفہ میری طرف سے۔ نائی کہتا آپ تحفہ کیوں دے رہے ہو، کس بات کا تحفہ دے رہے ہو؟ کہا آپ کو یاد نہیں آپ نے میرے بال کاٹے تھے؟ تو نائی نے کہا میں نے فی سبیل اللہ کاٹا تھا، اور جو اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے اس کا معاوضہ خلق خدا سے نہیں لیا جاتا، اس کا معاوضہ خلق خدا سے نہیں لیا جاتا۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی نے فرمایا میں نے اس کے اس عمل سے سیکھ لیا، اخلاص نام ہی اسی کا ہے، جب بھی عبادت کی جائے تو خلق خدا کی طرف توجہ نہ ہو بلکہ خالق خلق کی طرف توجہ ہو۔ یہ میں نے سمجھا اخلاص کا درس۔ اب آئے حضرت سیدنا جنید بغدادی کا وصال کا وقت قریب آ رہا ہے، اور آپ کا وصال 27 رجب 297 جمعے کے دن ہوا ہے۔ آپ علیل ہو گئے، بستر پر تھے، آپ کے مرید موجود تھے، اور اس وقت آپ قرآن کی تلاوت کرنے لگے، جبکہ آپ کو تکلیف ہو رہی تھی۔ مریدوں نے کہا حضرت اس وقت میں آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، چھوڑ دیں، بعد میں قرآن کی تلاوت کر لینا، ابھی کرنا لازمی تھوڑی ہے۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی نے فرمایا کہ قرآن کی تلاوت اس وقت سب سے زیادہ مجھے ضرورت ہے، مجھے سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی اب قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، سورہ بقرہ اس کی 17 آیتیں آپ نے تلاوت کی۔ اس کے بعد آپ اوراد و وظائف پڑھنے لگے۔ اوراد و وظائف میں جب کلمہ شہادت آیا تو آپ نے اپنی انگلی اٹھائی، یعنی یہ کلمہ شہادت کی جو ہم انگلی اٹھاتے ہیں یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں ہمارا معبود ایک ہے، وحدہ لا شریک، اس کا کوئی شریک نہیں۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی کلمہ تشہد، کلمہ شہادت پڑھتے ہیں اور اپنی انگلی کو اٹھاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ کی آنکھیں بند ہونے لگی۔ آپ کے مرید دیکھتے ہیں آپ نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، جیسے آپ نے پڑھا آواز سنی لوگوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ مکمل ہوا، آپ کی آنکھیں بند ہوئی، روح جو ہے وہ پرواز ہو گئی، آپ کا وصال ہو گیا۔ اب آپ کے وصال کے بعد لوگوں نے غسل دینا شروع کیا۔ غسل جب دیا بند کمرے میں، غیبی آوازیں شروع ہو گئی، لوگ یہ سننے لگے یہ میرا پسندیدہ بندہ ہے، یہ میرا نیک بندہ ہے، اسے تکلیف نہ ہو، اسے اذیت نہ ہو۔ جو غسل دینے والے تھے انہوں نے یہ آوازیں سنی، گویا رب کی طرف سے بشارتیں مل رہی تھی۔ اور پھر نماز جنازہ کی بات آ گئی۔
تو نماز جنازہ آپ کے لخت جگر، ان کا نام تھا قاسم، انہوں نے نماز جنازہ پڑھائی. اور نماز جنازہ کے اندر جو ہے کتنے لوگ تھے؟ کتابوں کے اندر مذکور ہے لاکھوں افراد شریک ہوئے تھے. ظاہر بات ہے جس کے اجتماع میں عام طور پر 40,000 افراد جمع ہو جائے تو اب چاہنے والے، محبت کرنے والے، عقیدت مند وہ تو کثرت سے ہے. تو حضرت سیدنا جنید بغدادی کی جب نماز جنازہ بغداد معلی میں پڑھائے گئے تو پورا شہر نمازیوں سے بھر گیا. اتنی کثرت تھی، ہر طرف نمازی نظر آ رہا ہے، ہر کوئی گھر کو چھوڑ کر باہر نکلتا ہے. جس سے جا کر پوچھو کہاں جا رہے ہو، کہتے جنید بغدادی کی نماز جنازہ پڑھنے جا رہے ہیں. اس لیے کہ جنید بغدادی کی نماز جنازہ پڑھنا بھی ہمارے شرف ہے. اللہ کے ولی کی نماز جنازہ ہے. آپ کو بغداد معلی میں دفن کر دیا گیا. دعا کریں، میرا ارادہ ہے انشاءاللہ 11ویں میں وہاں جانے کا. تو حضرت سیدنا جنید بغدادی کے مزار کی زیارت بھی کریں گے انشاءاللہ، وہی بغداد معلی میں ہے. تو حضرت سیدنا جنید بغدادی کی اب تدفین ہو گئی. آپ کے شاگرد ہے حضرت سیدنا شیخ شبلی، وہ آپ کی مزار پر حاضری دینے آتے رہتے. ایک مرتبہ حاضری دینے آئے تو ایک شخص نے آپ سے سوال کیا، کہا حضرت مسئلہ پوچھنا ہے. قابل توجہ بات ہے. کہا حضرت آپ سے مسئلہ پوچھنا ہے. مسئلہ کس سے پوچھ رہا ہے؟ حضرت سیدنا شبلی سے. یہ بھی اپنے دور کے بہت بڑے ولی اور ولایت کے بلند مقام پر فائز تھے. حضرت سیدنا شبلی سے پوچھا حضرت مسئلہ حل کرنا ہے، جواب عنایت فرمائیں. حضرت سیدنا شبلی نے کیا فرمایا؟ فرمایا یہاں میں جواب نہیں دے سکتا. اس نے پوچھا کیا بات ہے؟ میں تو شرعی مسئلہ پوچھ رہا ہوں اور آپ شرعی مسئلے کا جواب نہیں دے رہے. کہا بات یہ کہ میرا شیخ آرام کر رہا ہے، میرا شیخ آرام کر رہا ہے قبر میں، اور میرا ایمان ہے جو بلند مقام پر فائز ہوتے ہیں ان کی حیات اور ممات میں کوئی فرق نہیں ہوتا. یعنی حیات میں بھی دیکھتے ہیں اور مرنے کے بعد بھی دیکھتے ہیں. تو جب میرا شیخ حیات تھا اور کوئی آ کر مجھ سے سوال کرے تو میں جواب نہیں دوں گا، میں کہوں گا میرے شیخ سے پوچھو. میرا شیخ موجود ہے، کہیں بے ادبی نہ ہو جائے. تو اب میرے شیخ نے پردہ فرما لیا ہے اور میں نے یہی سمجھا ہے حیات اور ممات برابر ہوتے ہیں. میرا شیخ قبر انور سے دیکھ رہا ہے، اس لیے میں یہاں جواب دینا یہ مناسب نہیں سمجھتا، یہ بے ادبی ہو جائے گی. آپ نے جواب نہیں دیا. لیکن شیخ شبلی کی بات سے ایک مسئلہ واضح ہو گیا. وہ یہ ہے مرتے ہم بھی ہیں، دنیا سے رخصت اولیاء بھی ہوتے ہیں، نبی بھی پردہ فرماتے ہیں، لیکن ہر ایک کی موت برابر نہیں ہے. قرآن کا فیصلہ ہے کل نفس ذائقۃ الموت، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن قرآن کہتا ہے موت کا ذائقہ. ذائقہ کس کو کہتے ہیں؟ گھر میں کھانا ہو تو آپ تھوڑا نکال کے چکھتے ہیں، اس کو کہتے ہیں نا، یہ چکھنا ہے. اور پیٹ بھر کے کھا لیں یہ چکھنا تھوڑی ہوتا ہے. تو قرآن نے کیا کہا؟ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے موت کا مزہ چکھنا ہے. اب وہ کوئی بھی ہو، وہ کوئی بھی ہو، یہ قرآنی فیصلہ ہے. لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ ہماری موت اور ان کی موت میں فرق ہے، اور پھر اولیاء اور صحابہ کی موت میں فرق ہوتا ہے، اور صحابہ اور انبیاء کرام کی موت میں فرق ہوتا ہے. اس لیے کہ یہ بات ذہن نشین فرما لے کہ اگر کوئی ایک نیک بندہ ہے، نیک بندہ ہے، مقام ولایت پر فائز نہیں ہوا ہے، نیک بندہ، اور اس کا لیول بلند ہو گیا. اب جب اس کی انتہا ہوتی ہے نا تو مقام ولایت کی اب ابتدا ہوتی ہے، اب ابتدا ہوتی ہے. اور پھر مقام ولایت میں انسان مراتب جو ہے وہ طے کرتا جاتا ہے اور روحانیت کے سفر کو عبور کرتا جاتا ہے. بڑھتے بڑھتے ایک مقام اتنا آ گیا کہ اب ولایت کی انتہا ہو گئی. جب ولایت کی انتہا ہوتی ہے تو مقام صحابیت کا آغاز ہوا کرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے وہ ولی جو صحابی نہیں ہے وہ صحابی کے برابر کبھی ہو ہی نہیں سکتا، کبھی ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے کہ اس کے لیے جو مقام تھے اس کی جب انتہا ہوتی ہے اب وہ آگے جب مسافر بنتا ہے تو پھر یہ مقام صحابیت ہے. اور پھر مقام صحابیت
के भी मरातिब है, बंदा उसे भी तय करता है। तय करते करते जब मकाम सहाबियत की इंतहा हो जाती है, अब इसके बाद वहबी तौर पर कसब का कोई अमल दखल नहीं है। अब मकाम कौन सा स्टार्ट होता है? वो मकाम नबूवत है, वो मकाम नबूवत है। तो अब जरा गौर करें, हम तो जो मोमिन के मरातिब है उसकी इंतहा को नहीं पहुंच पा रहे, फिर कहाँ मकाम विलायत है, फिर कहाँ उसकी इंतहा है, फिर कहाँ मकाम सहाबियत है, कहाँ फिर इसकी इंतहा है, फिर इसके बाद मकाम नबूवत है। और जब मकाम नबूवत में जो आला से आला मकाम है, उस मकाम पर कौन फाइज है? मेरे मुस्तफा की जात बबरकत है। इसका मतलब यह है ना नबी से अफजल पहले था, ना नबी से अफजल कोई हो सकता है, कयामत तक जो है मेरे मुस्तफा के बराबर कोई हो ही नहीं सकता। और कसम खुदा की, मेरे मुस्तफा के बराबर कोई हो नहीं सकता, और उम्मतों में उम्मत मोहम्मदी के बराबर भी कोई हो नहीं सकता। इसीलिए मेरे आका ने फरमाया कि हर नबी जो है अपनी उम्मत पर फख्र करेगा, अपनी उम्मत पर नाज करेगा, मौला मेरी उम्मत ऐसी है, मेरी उम्मत ऐसी है। लेकिन मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, जब मेरी उम्मत की बात आएगी और जुनैद का चेहरा सामने होगा, तो मैं जुनैद पर फख्र और नाज करूंगा कि रब ने मुझे ऐसा उम्मती अता फरमाया, इतना प्यारा उम्मती अता फरमाया। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने उस अजीम हस्ती का 2 जुम्मत मुबारक में खिताब सुन लिया। किताबों में तो बड़ी बातें हैं, बड़ी बातें हैं, बड़ी भी हैं। वो सारी तफसीलात अगर पेश करूं तो फिर तो कहीं जुमे निकल जाएंगे। मैंने बड़ी चीदा चीदा बातें आपके सामने पेश की है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है, ए मालिक तेरे जो नेक बंदे हैं मौला, उनके किरदार और उनकी राह का हम मुसलमानों को मुसाफिर बना दे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।